رمضان مہربان رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام سنت سحر میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم تیسری سحری کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آج یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں، پروگرام کا نام بھی ہم نے سنت سحر رکھا ہے کہ سحری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ طبی لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں سحری کرنے کے، اور روحانی لحاظ سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آخری وقت جو لمحہ ہوتا ہے، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس میں بے شمار فرشتے جو ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو وہ اس وقت میں اللہ سے لو لگا سکتا ہے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جو انعامات اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں وہ اس میں سحری میں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے جو پارہ سماعت کیا وہ تھا تیسرا پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے پارے میں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا ہے، کون سے ایسے موضوعات اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ کیونکہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے ترجمے سے ہمیں واقفیت حاصل ہونی چاہیے، اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ اللہ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا ترجمہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا سید زیغم علی گردیزی صاحب، جو ہمیں تیسرے پارے کے اہم موضوعات کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے اس پارے کے اندر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا ہے، اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب بدر منیر قادری صاحب، یہ ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے اور حمد باری تعالیٰ بھی یہ پیش کریں گے۔ بدر منیر قادری صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، اور یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، سحری ہے، اور یہ متبرک گھڑیاں ہیں، متبرک وقت ہے۔ اس میں ہماری خواہش ہے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بورا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا
الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر, پھر بھی زباں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. جناب بدر منیر قادری صاحب, آپ نے تو ایک ماحول بنا دیا کہ اس وقت جو ٹائم ہے سحری کا, ایک ایسا وقت آپ نے بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر کر دیا, آپ کی باتوں کا بھی ذکر کر دیا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفے سے ہم آپ سے دوبارہ ہدیہ نعت بھی سنتے رہیں گے, اور اس پروگرام میں بھی ہمارے ناظرین بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ ان کے میسیجز بھی آتے ہیں اور وہ پسند بھی کر رہے ہیں, آپ کی پڑھی ہوئی کلام بھی پسند کرتے ہیں. اور آئیے ناظرین آپ چلتے ہیں جناب حضرت علامہ سید زغم علی قردیزی صاحب کی جانب, کہ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے, انسانوں کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے کیا کیا میسیجز دیے ہیں, کیا کیا پیغامات دیے ہیں, جو ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں جاننا بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پہ کما حقہ ہماری واقفیت ہونی چاہیے. آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زبیر بھائی. تیسرے سپارے میں اور پورے قرآن کریم میں ہی بے شمار اللہ رب العالمین نے علوم و خزائن رکھے ہیں, اور کائنات کی حقیقتیں اور دیگر معاملات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. تیسرے سپارے کا آغاز سورہ بقرہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے گفتگو فرمائی. صحیح. قرآن کریم میں دو مقامات پر ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ ایک مقام پر فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسول, صحیح, کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں فرماتے, تفریق نہیں کرتے, فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہاں. اور یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے, صحیح. اور یہاں تیسرے سپارے کے آغاز میں فرمایا جا رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسول ہے کہ جنہیں ہمیں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. کیا کہنے. اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ایک میں کہ ہم تفریق نہیں کرتے, صحیح, اور یہاں فرمایا کہ ہم اس میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو فضیلتیں کیسی؟ فرمایا کہ منہم من کلم اللہ, بعض ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کلام فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا, کوہ طور پر آپ اس سعادت کے حصول کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور بعض کے متعلق فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کلام والے انبیاء سے بھی کئی درجات بلند فرمائے. صحیح. یعنی حضرت موسیٰ نے تو صرف کلام فرمایا, اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا,
کہ خود اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، جس دیدار کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں، تو فرمایا گیا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی فرمایا کہ مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیا بات یہاں کیا بات ہے، واہ واہ، اس چیز کے امکان کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ممکن تو ہے لیکن تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تمہارے لیے محال ہے۔ صحیح صحیح۔ اب یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک میں تفریق کے متعلق فرمایا کہ تفریق نہیں کرتے، تو نفس نبوت اور نفس رسالت، یعنی فی نفسی نبوت اور رسالت کے معاملے میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں، یکساں ہیں۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نبی کو اللہ رب العالمین نے کم درجے کی نبوت عطا فرمائی، فلاں کو اس سے بڑھ کر اس بلند درجے کی نبوت عطا فرمائی، فلاں کو کم درجے کی رسالت عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں دوسرے نبی کو۔ تو نفس نبوت اور رسالت میں اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو برابر، اور اس میں تفریق نہیں کی جا یعنی ہم سکتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اور رسالت جن انبیاء پر اتری ہے وہ برابر ہے، نبی ہونے میں برابر، اس میں کوئی نبی کمی ہونے میں بیشی نہیں ہے، نبوت میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن انبیاء کے وصف اپنے اپنے ہیں، اور صاف اور خصائل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کمالات عطا فرمائے، اور اسی کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اسی مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت عطا فرمائی اور کلام کی فضیلت عطا فرمائی، اس وجہ سے وہ افضل ہیں۔ صحیح۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے بغیر والد گرامی کے آپ کو پیدا فرمایا، اور حضرت مریم میں روح پھونک دی، آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی، تو اس وجہ سے آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور سب سے افضل رسول ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ تو یہ گفتگو جاری تھی، آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، حجرے میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مناصب اللہ نے دیے اور یہ مراتب اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی، یہ فضیلتیں اللہ نے دی، لیکن فرمایا کہ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، یعنی ساری فضیلت اللہ رب العالمین نے اس میں جمع فرما دی، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے مجھے افضلیت عطا فرمائی۔ تو آپ کے مقام و منصب میں، آپ کے مراتب میں اللہ رب العالمین نے جو فضائل و مناقب رکھے ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، وہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں کمال درجے کے معجزات، وہی معجزات کمال درجے کے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی ذات میں ان کو مجتمع فرمایا، اور جن معجزات کی طلب انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے کی گئی، اللہ کی طرف سے ان کو منع فرما دیا گیا۔ جس طرح دیدار باری تعالیٰ ہے، رویت باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو وہی معجزہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ممتاز بنایا۔ تو نفس نبوت اور رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں، اور اوصاف و خصائل میں اور خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ یہ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبوت اور رسالت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی وہ ایک جیسی ہے، اس نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے کوئی اس میں فرق نہیں ہے، لیکن وصف اپنے اپنے ہیں، کمالات اپنے اپنے ہیں، اور سب سے بڑا کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ حبیب کا ہوا کہ اللہ نے کسی کو اپنا حبیب نہیں بنایا۔ یہ آپ نے بہت کمال بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں اس کو قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اسی سورہ بقرہ، اسی سورہ تیسرے پارہ میں ملتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے۔ قرآن کریم نے دو واقعات سورہ تیسرے سپارے کے تیسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان فرمایا، اور یہ اللہ کی قدرت پر ایمان کی پختگی کے لیے اور کامل ایمان کے لیے ان دونوں واقعات کو بیان کرنا اور ان کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ان واقعات کا سبب اور وجہ ہی یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے جو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت و اختیار ہے، اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے کمال جو یقین اور علم ہے اس کے عطا فرمانے کے لیے یہ واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، اور وہ بستی ایسی تھی کہ انتہائی بوشیدہ اور تباہ حالی، اور اس کے جو رہنے والے تھے، جو باسی تھے، تو ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر بوشیدہ ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، طاقت و اختیار ہے، اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی آپ کے ایمان میں کوئی کوتاہی نہیں تھی یا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ کمال درجے کا جو اعتبار اور جو یقین ہے، جو ایمان ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی
تو کتنا بڑا طاقتور ہے، جو تو کتنی قدرتوں والا ہے کہ ان کو زندہ فرما دے گا. اور یعنی اپنے تئیں اس کو سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو عین الیقین عطا فرمانے کے لیے، یعنی ایسا یقین کہ آپ دیکھ کر مزید اللہ رب العالمین کی قدرت پر آپ کا ایمان کامل ہو جائے. چنانچہ آپ پر نیند طاری فرما دی گئی اور آپ اسی کیفیت میں 100 سال تک، قرآن نے اس کو موت کا لفظ دیا، تو 100 سال تک آپ اسی کیفیت میں رہے. اللہ. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کتنی دیر اس کیفیت میں مبتلا رہے. تو عرض کی کہ الہی ایک دن یا دن کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم، اس سے کچھ کم. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ تم 100 سال تک اسی کیفیت میں مبتلا رہے. اللہ اکبر. اب وہ حیرت اور حیرانگی میں، تعجب میں پڑ گئے کہ کیا 100 سال تک میں اس کیفیت میں مبتلا رہا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا گیا کہ ہاں، اپنے دراز گوش کی طرف دیکھو جو گدھا آپ کی سواری کے لیے تھا. تو اس کو دیکھا تو وہ گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی. اور فرمایا کہ دوسری طرف اپنے سالن کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو کہ جو ابھی تر و تازہ ہے اور ابھی وہ باسی نے 100 سال گزرنے کے بعد. تو فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ اس جو کھانا ہے 100 سال گزرنے کے بعد اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدل نہیں آیا. اور پھر آپ کا دراز گوش، فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے اس کو حکم فرمایا جاتا ہے تو وہ اس کے سارے اجزاء جمع ہوتے ہیں اور وہ جیتا جاگتا اور زندہ گدھا بن کر وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو جمع فرما دے اور ان کو دوبارہ سے ایک نئی تازگی. اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے بے شک یقین کا، کہ اگر آپ یقین کر لیں، کیونکہ یقینی تو ہے جو ہمیں کامیابیوں سے امکنار کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ہمیں یہی توحید ہے، یہی وحدت کا درس ہے کہ ہم یقین کر لیں اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے کر سکتی ہے. کفار مکہ کی طرف سے یہی ایک سوال تھا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گل سڑ جائے، ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں، تو اب اس کے اجزاء کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم میں ایک بڑا خوبصورت اور جو جاہل سے جاہل شخص ہو اس کی بھی عقل میں سمانے والا، آنے والا یہ جواب عطا فرمایا گیا کہ تم بتاؤ کہ اس کے اجزاء تو ہیں، اس کی راکھ تو ہے اور اس کے ذرات تو ہیں. اللہ رب العالمین نے جب تمہیں بنایا تھا تو تمہارے یہ ذرات بھی نہ تھے. اللہ اکبر. جو اللہ رب العالمین پہلی مرتبہ بنانے پر، پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، تو اس کے لیے ان اجزاء کو، ان جو ذرات ہیں ان کو جو منتشر ہیں، ان کو جمع کرنے میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں. نشانیاں ہیں، اللہ نے نشانیاں بتا دی ہیں اہل ایمان کے لیے، اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا کہ یہ دیکھیں، یہ جو اس کے باوجود جو ایمان نہ لائے، اس کے باوجود جو اپنے آپ کو اللہ کی جانب جھکائے نہیں، اللہ کی حاکمیت پر عمل پیرا نہ ہو، اللہ کی حاکمیت کو نہ مانے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ان نشانیوں کو ٹھکرا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو چیز گل سڑ جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو ختم ہو جائے وہ کیسے دوبارہ ممکن ہے؟ یہ اللہ کی حاکمیت ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. یعنی اس میں یہ اصول ایک چیز سمجھ آتی ہے نا کہ عدم سے وجود بخشنا یہ زیادہ مشکل ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس وجود، اس عدم سے یعنی نہ ہونے کی ایک کیفیت ہے کہ بالکل کوئی کسی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی اثرات نہیں ہے، ذرات نہیں ہیں، تو اس کو وجود بخشنا یہ زیادہ مشکل ہے. جو اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے تو وہ ان اجزاء کو، منتشر جو اجزاء ہیں اس کو جمع کرنے پر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح بی بی مریم کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے، بے موسم کے پھل عطا فرما دیے، بے موسم کی چیزیں آپ کو عطا فرما دی، اور ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرما دیا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہو گئی. کتنا بڑا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بات نہیں، کتنی بڑی حکمت. جی، قرآن کریم میں بعض خواتین کو ایک ماڈل کے طور پر اور جن کی زندگی، جن کا کردار مشعل راہ ہے، تو جن خواتین کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا اس میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور انہوں نے عفت و پاک دامنی اور پارسا اختیار فرمائی. پھر اللہ رب العالمین نے جب حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا تو اس پر جو تانے تھے ان کو صبر کا سامنا کیا، صبر اختیار کیا اور ان تانوں کا مقابلہ کیا.
ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی، لیکن خواہش یہ تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بیٹی عطا فرمائے گی تو سوچ میں پڑ گئی کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور اسے کیسے میں کسی کے حوالے کر دوں اور مسجد اقصیٰ میں کیسے ان کو چھوڑ دوں. تو حضرت مریم کے خالو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو اور آپ کی والدہ کے بہنوئی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی پرورش میں لوں گا، ان کی تربیت کروں گا اور انہیں الگ سے ایک حجرہ بنا کے دے دیا. صحیح. یہ عبادت کرتی رہی اور ایک وقت ایسا آیا اللہ رب العالمین کا ایسا انہیں قرب حاصل ہوا اور اللہ کی طرف سے ایسی نوازشوں کا سلسلہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے حجرے میں ایک دفعہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل، یعنی جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے اور عرصہ دراز ہو چکا، ان کا موسم چلا گیا، گزر چکا ہے، تو وہ پھل ان کے حجرے میں ان کے پاس انہوں نے پائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ. تم نے کہاں سے ان کو حاصل کیا؟ ان کا موسم نہیں ہے، ان کا سیزن نہیں ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے عطا فرمائے جاتے ہیں. اب یہاں حضرت مریم کی کرامت کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نوازشیں فرماتا ہے، انعام و اکرام کا سلسلہ فرماتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت یا موسم یا اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے جاتے، دنیا کے تقاضے نہیں دیکھے جاتے. اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق، اپنی قدرت کے لائق ان سے معاملات فرماتا ہے. اب یہاں ایک عقیدہ تو کرامات اولیاء کا یہاں سے ثابت ہوا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل، تو آپ کے دل میں خواہش آئی کہ جو رب بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو میری عمر نہیں ہے، کیا کہنے، اولاد کی میری عمر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بغیر عمر کے جو اولاد کی عمر نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے. چنانچہ وہاں بیٹھ کر آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی جس طرح تو نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے تو اسی طرح مجھے بغیر عمر کے جو آپ کا ضعف ہے اور بزرگی ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے، تو عرض کی کہ الہی مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے جس طرح تو اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر موسم کے پھل عطا فرماتا ہے. اب اس سے پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہوگی اولاد کے حصول کے لیے، دعا رد نہیں ہوئی. دعا کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت رکھا تھا جو اللہ کے علم میں مناسب وقت تھا، اور اس کے ذریعے کرامات اولیاء اور پھر اولیاء کاملین سے جو مقامات منسوب ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت کو بیان کرنا یہ بھی مقصود تھا. چنانچہ یہاں بیٹھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا. اب یہاں یہ عقیدہ قرآن کریم ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں تو وہاں اللہ رب العالمین کی برکات کا نزول ہوتا ہے. مسجد اقصیٰ پوری ہی مقدس ہے اور پوری ہی بابرکت ہے. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پر وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس کو رد نہیں فرمایا جاتا. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کے حجرے میں بیٹھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. پھر بغیر والد گرامی کے، سبحان اللہ، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. آپ جب تشریف لائیں اور جب یہ کیفیت آپ پر نازل فرمائی گئی تو ایک ظاہر کوئی بھی عورت ہو اور اس طرح کے معاملات کا سامنا اسے کرنا پڑے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. زمانے کے تانے ہیں، معاشرے کی طرف سے طنز و تنقید ہے، تو یہ سوچ کر آپ بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی کہ الہی میرے معاشرے والے، میرے علاقے والے، میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے. چنانچہ اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کا حکم فرمایا گیا. جب بیٹے کو لے کر جاتی ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا تو آپ سے کہا کہ آپ کے والد تو ایسے نہ تھے، آپ کی والدہ ایسی نہ تھی، آپ کا خاندان ایسا نہ تھا، تو آپ نے یہ کیا کیا، اس کا والد کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے پوچھو، شیر خوار بچہ ہے، اس سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کلام کرے گا، یہ بچہ ہے اور یہ کلام نہیں کر سکتا. یہ کیسے کلام کر سکتا ہے کہ پنگوڑے میں جھولے میں ایک بچہ ہے تو وہ کلام نہیں کرتا. تو آپ نے پھر بار بار اشارہ فرمایا کہ اسی سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دے گا. اب یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو جواب عطا فرمایا اس سے دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کا جو ایک عقیدہ ہے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. آپ نے اپنے بارے میں یا حضرت مریم کی پاک دامنی کے بارے میں بعد میں اعلان فرمایا، پہلے اپنے متعلق جو شکوک و شبہات بعد میں پیدا کیے جانے تھے ان کا رد فرما دیا. فرمایا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. مجھے بغیر والد کے اگر کوئی دنیا میں آتا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی اس چیز کو سنتا ہے، معلوم اس کو ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ معاذ اللہ ان کے والد نہ تھے لہٰذا ان کا والد اللہ ہے. فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی. تو یہاں حضرت مریم نے پاک دامنی اور پھر
جو تنقید تھی، طنز و تنقید تھی، اس پر صبر کا اظہار کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد پہلا کلام فرما رہے ہیں تو وہ اپنے متعلق جو ایک عقیدہ فاسد گڑھا جانے والا ہے اس کے متعلق پہلے سے ہی رد فرما رہے ہیں. پھر اسی کو حضرت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی آئے تو یہی انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ معاذ اللہ آپ کے والد نہیں ہیں تو اس لیے معاذ اللہ آپ کے والد اللہ رب العالمین ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ کیوں؟ آدم کا تو نہ باپ تھا نہ والدہ تھی، تو پھر آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. آدم کو تم اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کا نبی کہتے ہو، تو اگر یہی بنیاد ہے، یہی دلیل ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. تو اللہ رب العالمین نہ اس نے کسی کو جنا ہے، سبحان اللہ، نہ اس کو کسی نے جنا ہے. کیا کہنے، یعنی کہ ان تمام جو غلط فہمیاں تھیں، جو تمام من گھڑت انہوں نے جو باتیں گھڑ لی تھیں، اس کا تمام کا رد ہو گیا اس بات میں. قرآن ان تمام چیزوں کا رد کرتا ہے. جو اس وقت جو عیسائیت ہے، اس وقت جو عیسائیت کا مذہب ہے، اس کا رد ہے اس تیسرے پارے کے اندر. اگر کوئی دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو اس کو ضرور پڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا، جنگ بدر کا واقعہ. بے شک اللہ نے اس کو بھی قرآن میں محفوظ فرما دیا. بے شک، اور یہ قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا. اور یہ پھر رمضان ہی میں یہ واقعہ اور یہ مارکہ حق و باطل یہ بپا ہوا، اور مسلمانوں کا توکل، بھروسہ اور اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد و یقین کہ 313 صحابہ کرام ہیں اور ان کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پہ بھروسہ ہے. یعنی کافر ہے تو وہ تلوار و تیغ پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا پر اور اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت پر اس کا بھروسہ ہے. تو 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ، یعنی 1000 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی، اور سامان حرب سے، ہر طرح کے سامان حرب سے لیس تھے، اور ہر طرح کا ان کے پاس جو حرب کی اور جنگ کی جو سہولیات ہیں انہیں حاصل تھیں. لیکن اللہ رب العالمین پر قدرت کاملہ اور توکل اور بھروسہ کر کے اس اپنے سے کئی گنا زیادہ جو فوج تھی اس سے نبرد ہوئے، ان کا مقابلہ کیا. اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت عطا فرمائی، انہیں فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی. قرآن کا جو وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کافی ہے، اسے مایوس نہیں فرمائے گا. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جو اسی سے منسوب ہے، جلد سے جلد میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سحری کا وقت قریب آ چکا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور معلومات کے لیے وہ جو آیت مباہلہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر فرما دیں، کیونکہ آپ بھی آل رسول ہیں، آپ سید ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اہل بیت کا وہ تذکرہ جو قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا. اس آیت کریمہ میں جہاں اسلام کی حقانیت ہے وہاں آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و فضیلت. عیسائیوں کو جب اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے متعلق ان کے فاسد عقیدے کا رد فرمایا گیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسے نہیں مانتے، مناظرے کے ذریعے نہیں مانتے، بات چیت کے ذریعے تم نہیں مان رہے، تو آؤ پھر مباہلہ کریں. یعنی یہ دوسرا آخری راستہ ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم مباہلہ کریں. مباہلہ یہ کہ دونوں مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی ہم میں سے جو حق پر ہے اسے باقی رکھ، اور جو باطل ہے اسے ہلاک فرما دے، اسے تباہ فرما دے. بے شک. اب دن اور جگہ متعین ہوئی، کیا کہنے، واہ واہ، کہ فلاں دن فلاں مقام پر فلاں ٹائم پر سب جمع ہو جائیں گے. یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کریم کی آیات، قرآن کی آیات ہیں، آپ ان کی تفسیر بتا رہے ہیں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا نہیں کر رہے لیکن ونساءنا ونساءکم. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اب یہ وقت جو متعین ہوا اس پر عیسائی علماء نے بھی اس کو ایگری کیا، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے، جس طرح آج پوپ کو بڑا مانا جاتا ہے، تو اس طرح کے بڑے ان کے سرکردہ افراد آئے اور ادھر سے آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور حضرت حسنین کریمین. یہ ہستیاں یعنی پاکستان پاک یہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ادھر سے عیسائیوں کے علماء. اب مباہلہ نہیں ہوا، ابھی تک بات چیت نہیں ہوئی، کوئی گفتگو کلام نہیں ہوا. تو عیسائیوں کا بڑا جو پادری پوپ ہے وہ کہتا ہے کہ باخدا میں ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں، ایسے مقدس چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی مقدس ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں تو اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. یعنی کسی بھی چیز کے متعلق یہ دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین کو رد نہیں فرمائے گا. اور کہا کہ خدا کی قسم اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کیا تو روئے زمین پر کوئی ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوگا. یعنی ان کی ہمیں معلوم ہے، ظاہر جان گئے تھے کہ یہ مقدس چہرے
یہ باطل نہیں ہو سکتے, یہ حق پر ہے, اور یہ جس کے متعلق دعائے ضرر کریں گے تو اللہ رب العالمین کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. چنانچہ انہوں نے مبالغہ نہ کیا, اس سے اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوئی, اور پھر آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و فضیلت ان کے دشمنوں کی زبانی, یعنی فضیلت تو وہ ہے کہ آداب ہی جس کا اقرار کریں, جس کو تسلیم کریں کہ یہ فضیلتوں والے. تو اللہ رب العالمین نے آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو بھی اجاگر فرمایا. وہیں سے ہمارا جہاں سے سلسلہ ہم نے شروع کیا گفتگو, وہیں سے اختتام یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی. اور وہ اہل بیت کا یہ واقعہ ایسا آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو کبھی نہیں لے کے جائے گا. اگر وہ مشکل میں ہوگا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا, بولے گا نہیں میرے اپنے بچوں کو سائڈ پہ کر دیں, ان کی حفاظت پہلے ہو جائے, میں چلا جاؤں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قربان جائیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے اہل بیت کو, اپنی آل کو, اپنی اولاد کو مبائلے کے لیے پیش فرما دیا. کیا کہنے. اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ یعنی کسی کے ہاں اگر اس کا بطلان ہے, وہ باطل ہے, تو ظاہر ہے وہ ایسے مقابلے کے لیے جس سے آپ نے فرمایا کہ کسی اپنی اولاد کو نہیں لے کے جائے گا. لیکن حق مذہب مقصد حق تھا اور عظیم مقصد تھا, اور اسلام کی حقانیت مقصود تھی, اور اس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسلام پر اس طرح کا کڑا وقت قربانی کا وقت آیا تو آل رسول نے اس پر قربانی دی. جی 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 بہت 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 شکریہ, جزاک اللہ جناب سید احمد علی گردسی صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا. وہ واقعہ اور وہ تمام واقعات کو اس طرح سمو دیا ایک لڑی کے اندر کہ ہمارے ناظرین کی بالکل اگر وہ ان کی سماعتیں ہماری طرف ہوئیں تو یقیناً وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ہمارے پروگرام کا اختتام اپنی جانب ہے, لیکن اس سے قبل میں جناب بدر منیر قادری صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ یہ ہدیہ نعت پیش کریں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بات جب چل رہی ہے, جب آپ کے درجات کی بات چل رہی ہے, جب ان کے گھرانے کی بات چل رہی ہے, تو پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا تو لازمی ہو جاتا ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے, کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کیا کہنے. فاطمہ علی پھر حسین اور حسن, فاطمہ علی حسن, فاطمہ علی پھر حسین اور حسن, ارے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر
عیسیٰ حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین حسن پھول، فاطمہ علی پھر حسین حسن، فاطمہ علی پھر حسین حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ۔ ناظرین، آج ہم نے تیسرے پارے پر گفتگو کی، اس کے موضوعات پر گفتگو کی، اور اس میں بہت اہم پارہ، اور قرآن کے تمام ہی پارے بہت اہم ہیں، لیکن اس پارے کے اندر جس طرح رہنمائی فرمائی گئی مومنین کی، مسلمین مسلمات کی، اور جنگ بدر کا واقعہ ہم نے اس میں دیکھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، بی بی مریم کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا، اور انبیاء میں تخصیص انبیاء کے کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم انبیاء میں کسی قسم کا جو ہے کہ وہ تمیز نہیں رکھتے، اور ان کی لیکن دوسری جگہ فضیلت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، تو آپ کی فضیلت اسی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کے تمام صحابہ، یہ سب آپ کا گھرانہ، آپ کا سب گھر ہے، جتنے بھی صحابی آپ سے منسلک تھے، آپ کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، نجوم کی مانند ہیں، وہ اس طرح ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور آپ ہی کی مشعل راہ اور آپ ہی کے کام پر چل رہے تھے، آپ ہی کی بتائے اصولوں پر چل رہے تھے، اور آج ہم اگر پستی کا شکار ہیں تو وہ صرف اور صرف اسوہ حسنہ سے دوری ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے، اور آپ کے فرامین سے دوری ہے، اور ہم زندگی کے مقصد کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن سے رابطہ کریں، قرآن سے جڑے رہیں، تو یہ تمام واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔